حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دے دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ امت کے گناہوں کی بخشش فرمانا چاہتے ہیں۔ تو بس ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ پھر ایک اور رمضان زندگی میں قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بخیریت رمضان تک پہنچائے اور اس رمضان کو خوب عبادت کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آپ تہجد کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں، انابت اللہ میں گزارنے کی کوشش کریں۔ امام ربانی حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جو انسان رمضان میں جس گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا رمضان کے مہینے میں آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے عبادت میں سستی نہیں کرنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو وظائف نہیں ہوتے۔ بھائی رمضان شریف کے اندر وظائف کی پابندی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بقیہ پورا سال وظائف کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، بھائی رمضان شریف میں آپ تہجد باقاعدگی سے پڑھیں، بقیہ سال اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 ستارے اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو 12 بھائی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، مشائخ نے لکھا ہے رمضان کے مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اور اس مہینے کو اچھی طرح گزارنے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے کو ایک گھونٹ پانی پلا دے گا تو اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ غریب لوگوں کی افطاری سحری میں ان کی مدد کریں، تعاون کریں، تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو خوب معاف فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صیام جو ہے وہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، انما الصائم من اللغو والرفث، انما الصیام، روزہ جو ہے وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے میں اور جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنے کا دوسرا نام روزہ ہے۔ تو رمضان میں اپنی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، تاکہ ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ بن جائے اور ہمیں اس کے بدلے اللہ کا وصل اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور اس میں ایک عجیب نکتہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر اپنے ذمہ لے لیا کہ باقی اعمال کا اجر تو فرشتے لکھ دیں گے، روزے کا اجر میں دوں گا۔ روزے کا اجر اللہ دیں گے تو کیا مانا کہ جس بندے کے روزے قبول ہو گئے وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے، چونکہ اجر اللہ نے دینا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں اور وہ اجر اس کے گناہوں سے تھوڑا ہو۔ بھئی دینے والا تو پروردگار ہے نا، تو پروردگار کو تو پیچھے کوئی کمی نہیں نا بجٹ کی کہ اس کو اتنا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ جب اللہ نے اجر دینا ہے اس کا معنی یہ کہ اللہ اس کو اتنا اجر یقیناً دیں گے کہ جو نیکی اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگی اور وہ بندہ یقیناً جنت چلا جائے گا۔
اس لیے رمضان کا مہینہ اپنے گھر میں اچھی طرح گزارے. اگر کوئی بے نمازی بھائی ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں، رمضان کی ترغیب دیں. کوئی عورت رمضان کے دنوں میں سستی کرتی ہے تو اس کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بدلے اللہ ہماری بخشش فرما دے. اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی پر اللہ استقامت عطا فرمائے. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. تو ہم ہر خواہش کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور اللہ ہی کو اپنا معبود بنائیں. اللہ تعالی ہمیں سچی جو ہے اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کی گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بچیاں یا جو لوگ علماء طلباء ترجمہ قرآن یا درس قرآن میں رمضان شریف کا وقت گزاریں گے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کا وقت قرآن مجید کے تعلیم و تعلم میں گزرے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور جو حفاظ ہیں وہ کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں قرآن مجید تراویح میں ضرور پڑھیں. جن نوجوانوں کو قرآن پاک اچھی طرح یاد نہیں ہوتا وہ گھبراتے ہیں کہ نہ سنانا پڑے اور رمضان گزر گیا. یہ فائدہ نہیں، یہ نقصان کی بات ہے. کوشش کریں کہ دور کریں، دہرائیں اور رمضان شریف میں تراویح میں سنائیں. مسجد میں سنائیں تو بہت اچھا، ورنہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور گھر میں کسی اور جگہ پر کسی اور حافظ صاحب کو پیچھے کھڑا کر کے قرآن سنائیں تاکہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر ہو سکے. ایک مرتبہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھنا، تراویح کے اندر پڑھنا یہ بہت اہم ہے. اس سے پھر برکت رہے گی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فیض آپ کی آگے نسلوں میں جاری و ساری فرما دے گا. آج کل کے دور میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شوق ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لیے فائدہ مند ہے. آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کم وزن کو پسند کیا جاتا ہے. تو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم سے کم ہو تاکہ مردوں کی نظر میں، خامدوں کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں. لہذا ایک خبط ہے ڈائٹنگ کا. سارا دن لڑکیاں بھوکی رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے. وزن گھٹانے کے لیے فقط ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے رکھنے کی کوئی ترتیب بنانی چاہیے. روزے رکھنے کی ترتیب بنا لیں. اگر ایک دن روزہ ایک دن افطار تو ماشاءاللہ خود بخود وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا. آج کے دور میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5. ہم اس ریسرچ کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ دماغ کو جو ایک مرتبہ سگنل ملتا ہے نا تو دماغ اس کو فوراً رجسٹر نہیں کر لیتا، اس میں ٹائم ڈیلے ہے. ٹائم ڈیلے کا کیا معنی؟ کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے، اور وہ 6 دن یا 7 دن کا پیریڈ بنتا ہے، ایک ہفتے کا. یعنی آپ اگر ایک دن فرض کرو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا سگنل دماغ نے لے لیا. اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کا سگنل فوراً رجسٹر نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو روزے کا سگنل تھا وہ 6-7 دن تک وہی رہے گا. اور اگر آپ نے 5 دن کے بعد دوبارہ روزے کو ریپیٹ کر لیا تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزے سے ہی ہیں، اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح، دماغ آپ کو روزے میں ہی شمار کرے گا.
اس لیے جو بندہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھے اور باقی 5 دن نارمل کھانا کھائے، دماغ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی اس نے روزے میں گزارا ہے، تو جس دماغ جو ہے بندے کے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5۔ چنانچہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال دی جائے، سنت کا ثواب ملے گا اور وزن کم ہونے کا تو فائدہ مفت میں ہی مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب